کیا نگران حکومت قائم ہونے بھی جا رہی ہے یا نہیں؟ اور اگر آئندہ الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ اب اگلا نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ نجم سیٹھی، محسن بیگ، گوہر اعجاز یا پھر شاہد افریدی؟ تو یاد آیا مجھے کہ لنگڑے کھیڈن کبڈی تے انیہ چلاون تیر، لنگڑے کھیڈن کبڈی تے انیہ چلاون تیر، گنجے کرن کنگی تے تھتھے گاون ہیر، گنجے کرن کنگی تے تھتھے گاون ہیر، منگتے کرن حکومتا تے ٹھگ بن گئے وزیر۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ میں اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ جو موجودہ حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، ساتھ ہی نئے سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی؟ کیا نگران حکومت قائم ہونے بھی جا رہی ہے یا نہیں؟ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا یا یہی والا وزیر اعظم نگرانی کر لے گا؟ کیا موجودہ حکومت کو 1 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے؟ یا پھر اب جبکہ IMF سے کامیاب مذاکرات اور بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے بعد بظاہر ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے، تو کیا واقعی اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ کیا morality ان کی واپس آ گئی ہے؟ اور اگر آئندہ الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ کیا الیکشن سے پہلے ہی عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ توشہ خانہ ٹرائل کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن سب سے عام فیصلہ نگران وزیر اعظم کا ہے۔ اس حوالے سے دبئی میں ہونے والی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی میٹنگ بہت اہم ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، پاور شیئرنگ فارمولا بھی طے ہو چکا ہے، اور نگران وزیر اعظم کا نام بھی فائنل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے بہت سے نام گردش میں ہیں۔ سب سے پہلا نام تو نجم سیٹھی کا ہے۔ ان کا آپ پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی پتہ کر چکا ہے، کیونکہ آصف زرداری اپنا جالا میدان میں لے آئے۔ تو نجم سیٹھی جو پہلے پنجاب کے بھی نگران وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے 35 پنکچر کا قصہ بھی بہت مشہور ہوا تھا، تو اس بار نگران وزیر اعظم کے لیے بھی نجم سیٹھی فیورٹ قرار دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف کی انتہائی قریبی ہونے کی وجہ سے یہ نام بھی میاں نواز شریف نہیں دیا ہے، کیونکہ نواز شریف کے برے دنوں میں انہوں نے ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر ان کا غم بانٹا تھا۔ اس کے علاوہ جو نام سامنے آ رہا ہے وہ محسن بیگ کا ہے۔ محسن بیگ آن لائن نیوز ایجنسی کے مالک ہیں اور عمران خان کے زبردست نقاد بھی رہے، لیکن اعجاز الحق نے دعویٰ کیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے نجم سیٹھی اور محسن بیگ کا نام نہیں۔ اب یہ ان کی خبر ہے یا پھر خواہش، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نجم سیٹھی بھی نگران وزیر اعظم نہیں بنتے تو پھر کون ہوگا نگران وزیر اعظم؟ اس حوالے سے ایک نام اہم ہے جو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے دل کے بھی کافی قریب ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ سرپرائز اتنا بڑا ہے کہ میں اس کا سرپرائز کا ذکر بہت عرصے پہلے کر گیا تھا، اور آج سے 3 سال پہلے میں نے دو اس طرح کے نام دیے تھے کہ اسی طرح کے لوگ آگے وزیر اعظم بنیں گے، اور یہ بھی کوئی ناممکن چیز نہیں ہوگی، تو آپ تیار ہو جائیں۔ اور یہ بات میں نے تعلیمی طور پہ بھی بتائی تھی کہ یہ FA BA بھی نہیں ہوں گے، بلکہ میٹرک سے اوپر ہلکا سا اوپر کر کے 11ویں 12ویں تک ہوں گے۔ اس سے زیادہ تو وزیر اعظم کو جانے دیں گے بھی نہیں، کیونکہ آگے معیار کو اور کام کرنا ہے۔ تو پھر اس سرپرائز کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آصف زرداری راضی ہو گئے تو شہباز شریف شاہد افریدی کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے دے سکتے ہیں، کیونکہ شاہد افریدی بھی شہباز کو اتنے ہی اچھے لگتے ہیں جیسے کسی زمانے میں عمران خان نواز شریف کو اچھے لگتے تھے، اور شہباز شریف بھی شاہد افریدی کو سیاست میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے شاہد افریدی بھی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے موسٹ فیورٹ نہیں تو فیورٹ ضرور قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگلا نگران وزیر اعظم کسی اکانومسٹ کو ہونا چاہیے۔ یہ اگر سمجھدار جو سچویشن آپ کی چل رہی ہے، اور SIFC بھی بن چکی ہے، ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے، $100 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے، ہم نے ملک کی معیشت کو اٹھانا ہے، تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر اس طرح ہونا چاہیے، اور اگر ہم واقعی پاکستان کو بچانے میں سیریس ہیں، اور بینک ڈیفالٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، اور نیوکلیر اسٹیٹ کو اگر ریاست کا تحفظ چاہیے تو یقینی طور پر ایک اکانومسٹ کو آنا چاہیے، اور اسی کو وزیر اعظم نگران کے طور پہ لانا چاہیے۔ اور اگر آنے والے وقتوں میں جیسے پرائم منسٹر لی کائچک ہو سکتے ہیں جو چائنا کے ہیں، اور ابھی ان کی ٹینیور ختم ہوا اور نئے آئے، تو جب لی کائچک GDP کے توازن میں ایک بڑا
सब्जेक्ट लेकर आ गए थे और मुल्क की मईशत को उठाकर कहां से कहां ले गए, तो ये भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इस हवाले से बहुत से मईशतदान मेरे जहन में है। कैसर बंगाली साहब के बारे में आप मानेंगे नहीं, इस हवाले से डॉक्टर फारूक सलीम भी काफी अच्छा नाम है। मजीद इसके बारे में सोचा जाएंगे तो अगर आपने और मजीद बेहतर रखना है और गवर्नेंस भी समझने वाला है और आपके जो हालात है कोई उसके अंदर ईमान तो रह नहीं गया, तो कोई मामलात आपको अच्छे लगेंगे बुरे लगेंगे, तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप शौकत अजीज को वापस ले आइए। लेकिन आसिफ अली जरदारी की उम्मीदवार गौर एजाज बताए जा रहे हैं। ये वही गौर एजाज हैं जिन्होंने जरदारी से कहा था कि अगर वो एप्टमा को रिलीफ दें तो वो ज़र मुबादला के ज़खायर में 15 अरब डॉलर का इजाफा कर सकते हैं। और ये वही गौर एजाज हैं जो टेक्सटाइल की बरामदात को अगले 5 साल में 3 गुना बढ़ाने का दावा भी कर चुके हैं। मगर इस सारे मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कोई राय नहीं दी और वो सख्त आग बगोला हो रहे हैं। और उन्होंने नवाज जरदारी मीटिंग पर इनको ना बुलाने पर गुस्से का इजहार किया है। बनता भी यह करना भी चाहिए कि मौलाना को इसारुल इस्लाम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके बंदे सोटा बरदार बुला लेते हैं, वो बेचारे परेड भी करते हैं, सलूट भी करते हैं और मौलाना फजलुर रहमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं और वहां पर जो है वो पूरी की पूरी परेड भी करवा लेते हैं। जब इनको जरूरत होती है तो उनके एहलकार बुला लिए जाते हैं और जब इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, जब पोजीशंस बांटी जाती हैं तो मौलाना को जो है वो साइडलाइन लगा दिया जाता है। बल्कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ को तो इलेक्शन के वक्त पर भी वक्त पर करवाने का अल्टीमेटम भी ये फजलुर रहमान साहब ने दे दिया, ये शायद गुस्से में, और ये भी कहा कि अब पीडीएम की जरूरत नहीं रही। अब अगला निगरान वजीर आला कौन होगा? नजम सेठी, मोहसिन बेग, गौहर एजाज या फिर शाहिद अफरीदी या फिर कोई और, ये देखना अभी बाकी है। आप इनमें से किसी निगरान वजीर आला, आप इनमें से किस को निगरान वजीर आला देखना चाहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।